وہ نکاح کے لباس میں کھڑکی پر کھڑی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو جمع تھے۔ 6 ماہ پہلے اس کی شادی پسند کی ہوئی تھی، لیکن پھر اچانک ایک روڈ حادثے میں اس کا شوہر انتقال کر گیا۔ عدت پوری ہوئی تو اس کا نکاح اپنے ہی چھوٹے دیور فرحاد آفندی سے کر دیا گیا۔ وہ اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر قطعی تیار نہیں تھی اور جانتی تھی فرحاد آفندی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا، لیکن سب کچھ الٹ ہوا۔ وہ دلہن بنی آج اس کے کمرے میں تھی، مگر جان اس کی اس وقت نکلی جب فرحاد آفندی نے اسے اپنے بستر پر بلایا تھا۔ بہت ہو گیا پہلے شوہر کا ماتم، آ کر میرا حق ادا کریں۔ وہ بولا نہیں تھا، گویا دبے دبے لہجے میں غرہ اٹھا تھا، جبکہ نیلم آفندی سہمتی ہوئی اس کی جانب رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی چچا زاد تھی، بچپن سے اس کے مزاج سے آشنا تھی۔ وہ کافی غسیل طبیعت کا تھا۔ وہ اس سے عمر میں فقط 1 سال ہی چھوٹی تھی، لیکن وہ بھی سب لوگوں کی طرح اس کے بے پناہ غصے سے خوف کھاتی تھی۔ آپ مجھے میرے حق سے محروم کرنا چاہتی ہیں؟ اسے یوں ہی بت بنا دیکھ کر اس کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑے تھے، جبکہ وجیح چہرے میں سرد پن گھلنے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہے فرحاد، وہ اپنی ہنائی مٹھیوں کو بھینچے بامشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ تو پھر کیسا ہے؟ وہ گویا مکمل بے رحم بنا اس کے حسن کی مورتی کو دیکھے جا رہا تھا، نظر ایک لمحے کو بھی نہیں بھٹکی تھی۔ جبکہ وہ خاموش اس کی نظروں سے خائف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ آتشی رنگ کی گھیردار فراک میں نازک سی جیولری اور لائٹ کیے گئے میک اپ میں اس کا حسن سونے کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی، پھر کیوں وہ اپنے شوہر کو اس کے حق سے محروم رکھتی، اللہ کی نظر میں گناہ گار بنتی؟ لیکن وہ اپنے دل کا بھی کیا کرتی جو عماد اور اس کے خیال کو بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر ٹھہری تو فرحاد آفندی نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اس کی انگلیوں کے پور سرخ رنگ میں رنگے تھے، جبکہ ہتھیلیوں کے وسط میں گول ٹکیا بنی اس کی دودھیا ہاتھوں کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے کھردرے مردانہ ہاتھوں میں تھام کر اپنا پہلا حق استعمال کرتے باری باری نرمی سے انہیں چھوتے اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ تو مقابل کی اس حرکت پر نیلم نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر مقابل کی گرے آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں اس کا عکس بہت واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ بے درد اسے درد دے گا، لیکن وہ شخص اس کی سوچ کے برعکس نکلا تھا۔ تم سب مجھے اتنا ہی ظالم سمجھتے ہو نا؟ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی سرد پن گھلا، لیکن لہجے میں کرب کی آمیزش محسوس کرتے نیلم کچھ بے چین سی ہوئی تھی۔ میں آپ کو ظالم نہیں سمجھتی، لیکن بس آپ سے ڈر لگتا ہے۔ بے ساختہ ہی صاف گوئی سے بولتی مقابل کے لبوں پر خفف سی مسکراہٹ لانے کا سبب بنی تھی۔ اچھا تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ بیڈ کراؤن سے پشت لگائے وہ اب بھی اس کے ہاتھوں کو دل کے مقام پر رکھے گویا اپنے سلگتے دل کو راحت کا سامان مہیا کر رہا تھا۔ بچپن سے ڈرتی ہوں۔ آپ ہمیشہ غصے میں رہتے تھے۔ اس کا وہی معصوم بے دھڑک بولنے کا انداز تھا۔ چاچو بھی تو غسیل طبیعت کے حامل ہیں، ان سے خوف محسوس نہیں ہوا؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالتے اسے گھورا تو وہ بیچاری سی شکل بنا گئی تھی۔ وہ تو بابا ہیں، ان سے بھی ڈر لگتا تھا، لیکن وہ پیار بھی تو دیتے تھے۔ آپ تو بس ڈانٹتے ہیں یا غصے سے گھورتے ہیں۔ وہ روانی سے بولتی ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ کتنے وقت کے بعد وہ یوں نارمل ہو کر اپنی ازلی عادت کے مطابق پٹر پٹر بول رہی تھی، جب مقابل کو اس کا یوں خاموش ہو جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ بھوک لگ رہی ہے؟ اس کے ہاتھوں کا آزادی بخشتے وہ اب تھوڑا سا آگے جھک کر اس کے دوپٹے سے پنز نکال رہا تھا۔ میں نے صبح سے ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا پیا ہی نہیں، اب سچ میں زوروں کی بھوک لگی ہے۔ وہ دھیمے سے بولتی منہ بسورتی ایک دم سے خود میں سمٹی تھی۔ فرحاد نے اس کا دوپٹہ سر سے اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا، جبکہ وہ یوں اس کے سامنے بیٹھی گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ تم بیوی ہو میری تو بغیر دوپٹے کے میرے سامنے بیٹھ سکتی ہو، اس میں کوئی گھبرانے والی بات کیا ہے؟ اس کے سنجیدہ انداز کو دیکھ کر نیلم مزید ایک لفظ بھی منہ سے نکال نہیں پائی تھی، لیکن اس نے دونوں ٹانگوں کو موڑ کر اپنا چہرہ گھٹنے پر ٹکا دیا تھا۔ وہ اس کے سامنے فطری جھجک محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ بے نیاز سا انٹرکام پر کھانا لانے کی ہدایت دیتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ملازمہ کھانا لا رہی ہے، جب تک میں شاور لے کر چینج کر لیتا ہوں، تم یہیں سکون سے لیٹ جاؤ۔ وہ اپنی ازلی باروب انداز بولتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے وائٹ شلوار قمیض پر بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی پرسنالٹی پر شاندار سوٹ کر رہا تھا، لیکن وہ عام لباس میں بھی خود کو پرسکون پاتا تھا۔ اچھے سے شاور لے کر بلیک شارٹ پر وائٹ سینڈو پہنے وہ اپنے نم بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے روم میں داخل ہوا۔
تو کھانا ٹیبل پر لگا ہوا تھا، جبکہ اس کے پھولے مسلز والے بازو دیکھ نیلم آفندی نے سرت سے اپنی نظریں پھیری تھیں، جبکہ گال دہک کر بھانپ چھوڑنے لگے تھے۔ اس نے مقابل کو ہمیشہ مکمل لباس میں دیکھا تھا، لیکن یہ اس کا روم تھا۔ شاید وہ اپنے روم میں ایسے ہی بے دھڑک آدھے ادھورے کپڑے پہنتا تھا۔ تم بیڈ پر کیوں اٹکی ہوئی ہو؟ کھانا آ کر کھاؤ۔ اسے یوں ہی سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھے دیکھ کر وہ ڈریسنگ مرر کے آگے خود کھڑا کلون کا اسپرے کرتے پورے روم کو خوشبو سے مہکاتا اس سے سنجیدگی سے مخاطب ہوا، تو وہ بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود پر لپیٹتی تیزی سے بیڈ سے اترتے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ خود تو چینج کر آیا تھا، لیکن وہ ابھی تک اسی لباس اور حلیے میں تھی۔ وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ وہ ابھی چینج کرے۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ فرحاد آفندی نے خود بھی اس کے ساتھ ہی صوفے پر یوں بیٹھا کہ اس کا گھٹنا نیلم کے گھٹنے سے مس ہوا، تو نیلم نے سرت سے اپنے گھٹنے کو سمیٹ لیا، جبکہ وہ بے نیاز بنا کھانا نکال رہا تھا۔ جب نیلم نے ہاتھ بڑھا کر پلیٹ اٹھانی چاہی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک گیا تھا۔ ہم ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے۔ اس کے تحکم زدہ انداز پر وہ چپ چاپ اس کی پلیٹ سے ہی کھانا شروع کر چکی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا کہ مقابل نے ایک ہی چمچ سے کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ بہرحال مشکل سے ہی صحیح، لیکن وہ کھانا کھا چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے صوفے سے اٹھتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ مجھے چینج کرنا ہے، اس لباس میں مجھے الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ وہ ہولے سے منمنائی، ایک نظر اپنے مجازی خدا پر بھی ڈال گئی، جو مزے سے کھیر کھاتے ہوئے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی گہری نظروں کے ارتکاز سے شدید گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ جبھی اس نے کھیر سے بھرا چمچ اس کے منہ کی جانب بڑھا کر اسے آنکھوں سے کھانے کا اشارہ دیا، تو وہ جلدی سے لبوں کو وا کرتے کھیر سے بھرا چمچ منہ میں لے گئی تھی۔ جاؤ چینج کرو جا کر۔ اپنے ازلی اکھڑ لہجے میں بولتے وہ اسی چمچ سے اب خود کھیر کھا رہا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں جل کر رہ گئی تھی۔ میں ان کی بھابھی بھی رہ چکی ہوں، بندہ تھوڑا ادب ہی کر لیتا ہے۔ وہ کلس کر دل ہی دل میں بولتی آگے بڑھی تھی کہ مقابل نے کلائی پر اپنی گرفت بناتے اسے اپنی جانب کھینچا، تو وہ سیدھی اس کی گود میں آ کر گری تھی۔ بیوی کا ادب نہیں کرتے، اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ آیا دماغ میں کچھ مسز فرحاد؟ اس کے مخملی گال کو نرمی سے سہلاتے وہ اس کی دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھا گیا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کے گلے کی گلٹی ڈوب کر ابھری، تو مقابل نے اس پر رحم کھاتے اس کے ماتھے کو چومتے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا، تو وہ دوڑنے کے انداز میں سیدھی ڈریسنگ روم میں جا گھسی۔ اس کے بعد وہ اس وقت تک باہر نہیں نکل پائی تھی جب تک اسے فرحاد آفندی کے سونے کا یقین نہیں ہو گیا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ لباس بدل کر ہلکا پھلکا ریڈی ہوتے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر سوئے شیر کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے ماما بابا، بڑے ابا، تایا تائی اور اس کے بڑے بھائی اور ان کی بیوی اپنے 1 سال کے بیٹے کے ساتھ موجود تھیں۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھی، تو تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ایک اسی کی ذات تھی۔ تم اکیلی ہی چلی آئیں؟ فرحاد کے ساتھ نیچے آتی نا؟ نیچے آواز میں اس کی ماما نے کہا، تو وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ ارے تمہیں فرحاد کا علم تو ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ وہ اٹھا نہیں ہوگا تو بچی خود ہی آ گئی۔ ویسے بھی یہ بچی کا گھر ہے، اس پر کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ اس کی تائی جھٹ سے اس کی حمایت میں بول پڑی، تو اس نے تشکر آمیز مسکراہٹ پاس کی۔ اس نے کالج پاس آؤٹ کیا ہی تھا کہ اماد کی ضد پر ان کی شادی ہو گئی تھی۔ حالانکہ اس کا دل آگے پڑھنے کا تھا، یونی میں ایڈمیشن لینے کا تھا، لیکن اماد کے آگے اس کی ایک نہیں چلی۔ وہ ابھی کم عمر ہی تھی، اس میں ابھی اتنی میچیورٹی نہیں آئی تھی، اسی لیے اکثر اسے اپنی ماں سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی۔ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ گود میں بیٹھے اپنے بیٹے کو میٹھا دلیا کھلاتے اس کی بھابھی کے انداز میں ایک کھوج سی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ ٹوٹلی میرا پرسنل میٹر ہے۔ وہ جو اپنی بھابھی کے پوچھے گئے سوال پر بوکھلا اٹھی تھی۔ فرحاد آفندی کی کرخت آواز اور روڈ رویہ پہلی مرتبہ اس کی تقویت کا باعث بنا تھا۔ اچھا ہوا رات میں نے منہ دکھائی نہیں دی، ورنہ میری بیوی ہر ایک کے پوچھے گئے اسی سوال کا جواب دیتی رہتی۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ بالکل اس کے پیچھے ہی آ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر پورے حق سے اس کے دوپٹہ ہلکے سے سرکاتے وہ ہاتھ میں پکڑے گول کے لاکٹ سیٹ کو اس کی سراہی دار گردن کا حصہ بنا گیا۔ ماشاء اللہ،
میرے شیر کی پسند لاجواب ہے۔ بڑے ابا تو جیسے نہال ہی ہو گئے تھے، جبکہ وہ سب کے سامنے خفت کا شکار ہوئی چہرہ جھکائے ہوئے تھی، گال الگ تب کر سرخ پڑے تھے۔ عماد بے شک اس سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن اس نے کبھی وہ محبت جتائی نہیں تھی۔ اس نے کبھی سب کے سامنے اس پر یوں بیوی ہونے کا حق نہیں جمایا تھا، بلکہ اکثر اس کی کسی اوٹ پٹانگ حرکت پر اسے سب کے سامنے جھڑک دیتا تھا۔ ناشتہ شروع کرو نیلم۔ اپنے تایا کی پرشفیق آواز کو سنتے ہی وہ ایک دم اپنے خیالوں سے چونک کر باہر نکلی تھی۔ کہاں گم ہو؟ فرحاد کو ناشتہ نکال کر دو۔ اس مرتبہ اس کی ماما نے اسے ٹوک کے آنکھیں دکھائی تھیں۔ شاید عماد کا خیال آ گیا ہوگا۔ آسان تھوڑی ہوتا ہے پرانے نقش مٹانا۔ اس کی بھابھی اٹھنے سے پہلے ہی کڑوی زبان کا زہر اگلنا نہیں بھولی تھی، جبکہ نیلم کے بھائی نے اپنی بیوی پر ایک سخت گھوری ڈالی تو وہ اگنور کر کے اپنے بیٹے کو لیے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اپنی بیوی کو سمجھا کر رکھیں بھائی، ورنہ اگر میں نے سمجھایا تو ان سمیت آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ میں نہیں چاہتا اس گھر کا ماحول آپ کی بیوی کی وجہ سے خراب ہو جائے۔ یا تو وہ یہاں سکون سے رہیں یا پھر آپ انہیں اپنے اپارٹمنٹ لے کر شفٹ کر جائیں۔ نیلم کے ساتھ بیٹھتے فرحاد افندی کے انداز میں جلال صاف محسوس کیا جا سکتا تھا، جبکہ دروازے کی چوکھٹ پر کان لگا کر کھڑی نیلم کی بھابھی کا فرحاد کی بات کو سنتے دم نکلا تھا۔ وہ اتنے بڑے پرآسائش افندی ولا کو چھوڑ کر ہرگز بھی ایک اپارٹمنٹ میں جانے والی نہیں تھی۔ فرحاد تم غصہ مت کرو، میں تمہاری بھابھی کو سمجھا دوں گا۔ آج کے بعد وہ نیلم پر کوئی طنز و طعنہ نہیں کسے گی۔ اور ویسے بھی میری قطر کی فرم میں جاب کنفرم ہو گئی ہے، میں جلد اسے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھے، جبھی معاملے کی نزاکت کو سمجھتے اسے رسا سے ٹھنڈا کرنے لگے تھے۔ وہ عماد نہیں تھا جو اپنی بیوی کا مذاق بنائے اور مذاق بنائے جانے پر ہنس پڑتا۔ وہ فرحاد افندی تھا جس کی بیوی کی عزت اس کی عزت تھی، جبکہ باقی فیملی اس کے جانے کا سن کر اداس ہوئی تھی، لیکن ایک طرح سے اچھا ہی تھا کہ اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جا رہا تھا، ورنہ وہ اپنی عادت کی وجہ سے ہر ایک سے جھگڑا شروع کر دیتی تھی اور طنز کرنا تو گویا واجب تھا اس پر۔ میری بیٹی خوش تو ہے نا؟ فرحاد کا سلوک کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک ماں تھیں، اور ایک ماں کے اتنے تحفظات تو بنتے ہی ہیں۔ وہ اسی پرہن میں یہ سوال کر رہی تھیں۔ ماما، خوشی جیسی کیفیت تو بہرحال بتانا مشکل ہے، بس دل و دماغ پر بس جیسے ایک جمود سا طاری ہے۔ اور جہاں تک رہی فرحاد کی بات تو وہ بے شک غصے کے تیز ہیں، لیکن کل میں نے ان کا ایک الگ ہی انداز دیکھا۔ وہ ایک خیال رکھنے والے مرد ہیں، ان کا روب، ان کا غصہ اپنی جگہ، لیکن وہ جو ان کی کیئرنگ سائیڈ ہے میں نے کل دیکھی تو سچ پوچھے مجھے اچھا لگا۔ وہ عماد کی طرح مجھے جھڑک نہیں رہے تھے، بلکہ ان کی روب میں بھی ایک خیال چھپا تھا۔ وہ میری کسی بھی بات کو لے کر بیزار نہیں ہوئے، بلکہ میں نے کل انہیں مسکراتے دیکھا۔ آپ یقین نہیں کریں گی ماما، وہ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اپنے ازلی بے ساختہ انداز میں بولتی وہ ایک دم سے پرجوش ہوتی، گھٹنوں کے بل بیٹھتی، ان کی پنڈلی پر ہاتھ کا دباؤ دے گئی تھی، جبکہ وہ جو اس کی بربادی دیکھ شکر ادا کر رہے تھے، اس کے یوں بچوں کی طرح ری ایکشن دینے پر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ تم کب بڑی ہوگی نیلم؟ اپنی ماما کی کہی بات سنتے اس نے حیرانی سے اپنی آنکھیں پٹپٹائی تھیں۔ ماما، میرا قد 5 فٹ 7 انچ ہے، نارمل قد ہے، تو مجھے مزید نہیں بڑا ہونا؟ اس نے ناک سکیڑی تو انہوں نے اس کے بازو پر تھپک رسید کی۔ ماما، لگتی ہے یار۔ وہ اپنا بازو سہلاتے منہ پھلا کر ناراضگی بطور ان کے قریب سے اٹھتی پیروں میں سلیپرز اڑاتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ اسے یوں نارمل دیکھتے ہوئے شکر بجا لا رہی تھیں، ورنہ تو عماد کے جانے کے بعد وہ بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ لیکن کل سے اب تک اس میں آیا بدلاؤ سبھی گھر والوں کے لیے صرف اچنبے کا ہی نہیں بلکہ خوشی کا بھی باعث تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو لاؤنج میں فرحاد افندی کے ساتھ بیٹھی زارا افار کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے شروع سے ہی چڑتی تھی۔ ایک وجہ تو اس کا خود پر غرور کر کے اترانا تھا، تو دوسری وجہ وہ خواہ مخواہ یہاں کے مکینوں پر اپنا حق جتاتی تھی۔ خاص کر عماد اور فرحاد کو تو وہ جیسے اپنی پراپرٹی سمجھتی تھی۔ وہ بڑے بابا کے دوست کی بیٹی تھی جو ایک گھر چھوڑ کر ہی رہتے تھے۔ اسے کوئی بھی بزنس کے لے کر مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ انہی دونوں کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ وہ دونوں ہی اس وقت محو سے سر جھکائے فائل کھولے
شاید کوئی مسئلہ ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ عماد کو کام کے دوران ڈسٹرب ہونا پسند نہیں تھا۔ ایک دو مرتبہ اسے زارا افار کے سامنے ڈانٹ بھی پڑی تھی، جس پر وہ سبکی کا احساس محسوس کرتی منظر سے ہٹ جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ وہاں سے کترا کر نکل رہی تھی کہ فرحاد کی بارو پکار پر اس کے پیر زنجیر ہوئے تھے۔ آؤ ادھر نیلم۔ وہ اسے اپنے پاس کیوں بلا رہا تھا؟ یہی بات سوچتی وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتی اس کے قریب آ کر ٹھہری تھی، جبکہ زارا کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات رقم ہو چکے تھے۔ وہ صوفے سے پش ملائے اسے گھور رہی تھی، لیکن نیلم کو اس کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ وہ بس اپنے مجازی خدا کی جانب متوجہ تھی، جس کے باروب شخصیت کی وجہ سے وہ اس سے خوف کھاتی تھی۔ میرے پاس بیٹھو، نرم گوئی سے کہتے اس نے نیلم کی مخملی کلائی کو پکڑ کر نرمی سے اپنے پہلو میں بٹھایا تو زارا نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، جبکہ نیلم کی ساری جان اس کی کلائی میں سمٹ آئی۔ میں تمہارے لیے فارم لے آیا ہوں، میری گاڑی میں رکھے ہیں۔ یونی میں ایڈمیشن کروا رہا ہوں، تو سوچ لو تم کون سے سبجیکٹ پڑھنا چاہتی ہو، پھر ہم اسی حساب سے فارم فل کر لیں گے۔ مقابل کی بات سنتے ہی اسے پل بھر کو شوق لگا۔ وہ دوسرے ہی لمحے وہ خوشی کے احساس میں گھری زوردار چیخ مارتی فرحاد سے لپٹ گئی تھی، جبکہ اس کی چیخ کی گونج پر سبھی وہاں دوڑے چلے آئے تھے۔ آپ لوگ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کے گرد حصار قائم کیے وہ گھر والوں کو دیکھ سنجیدگی سے مستفسر ہوا تو وہ سب ایک دم ہوش میں آتے نیلم کو گھورنے لگے تھے۔ سوری، خوشی میں چیخ تھوڑی اوپر ہو گئی۔ معصومیت سے کان کی لو کچھ ہوتی وہ معذرت خواہ ہوئی تو سب کے لبوں پر اس کی وجہ سے مسکراہٹ کھل گئی تھی، جبکہ فرحاد افندی نے بے ساختہ جھٹکے سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا تو وہی زارا عفان جل بھن گئی تھی۔ البتہ نیلم ہوش میں آتی خفت کا شکار ہوتی اسے دور ہوئی تو فرحاد افندی نے اسے آرام سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ وہ لڑکی واپس اپنے رنگ میں لوٹ رہی تھی۔ کل اس کا یونی کا پہلا دن تھا اور اس خوشی میں اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ فرحاد افندی نے اپنا کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ سائٹ پر رکھا اور ایک نظر بے چینی سے کروٹ بدلتی اپنے شریک حیات پر ڈالی۔ کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی ہے؟ 11 بجاتی وال کلاک پر نظر ڈالتے وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ منہ بسورتی جھٹ اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ ان چند دنوں میں فرحاد کی ہی بدولت وہ اب کھل کر اپنی فیلنگز اس سے شیئر کر لیتی تھی۔ چلو آؤ میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں، ہو سکتا ہے پھر نیند آ جائے۔ مقابل کی اس پیشکش پر اس کی پوری آنکھیں واہ ہوئی تو وہ پل بھر میں ان شربتی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا۔ کیا ہوا؟ نہیں چلنا؟ اچانک اس پر جھکتے مقابل نے اس کے چہرے پر اپنی انگشت شہادت سے مخملی گال کو چھوا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھتی سیدھی فرحاد افندی کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اب اتنی بھی اجلت دکھانے کو نہیں کہا تھا۔ شرارت میں گلا باروب لہجہ اور مقابل کے پہلو پر شدت سے محسوس ہوتا دہکتا لمس نیلم کی جان گویا بڑی مشکل میں آئی تھی۔ فرحاد، پہلی مرتبہ ٹکڑوں کی صورت میں یہ نام مقابل کے لبوں سے ادا ہوتے اسے صرف سرشار ہی نہیں بے خود بھی کر چکا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ ہولے ہولے لرز رہی ہے تو وہ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا اس کے سر پر پیار دیتے پیچھے ہو کر بیٹ سے اترتا اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا تھا۔ بلیک کارگو پر لیونڈر کلر کی شرٹ پہنے وہ اپنے گھریلو حلیے میں بھی بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا، خاص کر اس کی تراشیدہ شیف جو اس کے تیکھے نقوش پر سج کر اسے ہینڈسم ہی نہیں باروب بھی بناتی تھی۔ کھڑی مغرور ناک اور چوڑا روشن ماتھا وہ ہر لڑکی کا خواب اکلوتا چاند تھا جو اس کے آنگن میں اتر آیا تھا۔ اسے علم بھی نہیں ہو سکا، وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی تھی۔ باقی کا مجھے گھر آ کر دیکھ لینا، ابھی چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کے سر پر 2 انگلیاں مارتے وہ اپنی ازلی باروب انداز میں اس کے مخاطب ہوا تو وہ ہڑبڑا کر تیزی سے بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ گلابی رنگ کے سادہ شلوار قمیض میں بھی وہ خود بھی گلابی رنگ میں گھلی ہوئی تھی۔ لباس ٹھیک ہے، بس شال لے لو۔ اس سے پہلے کہ وہ چینج کا سوچتی اس کی سوچ کو روک لگا گیا تھا۔ وہ دوڑنے کے انداز میں شال لینے ڈریسنگ روم میں گھسی تو فرحاد افندی کی نظروں نے اس کی ناگن چوٹی سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ ایک دن ان حسین زلفوں کے سائے میں مجھے پوری رات بسر کرنی ہے، ایک ایسی حسین رات جس میں تم، میں اور میں تم بن جائیں گے۔ دل میں ابھرتے سرکش جذباتوں کو تسلی بھری تھپکی دیتے پراسرار سا مسکرایا۔ اتنی دیر میں وہ کالی شال خود پر اچھے سے لپیٹے باہر نکلی تو فرحاد نے بڑے حق سے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جس وقت
ان کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت زارا عفار نے اپنے ٹیرس پر کھڑے ان دونوں کو رات کے اس پہر ساتھ نکلتے دیکھ نفرت سے دانت کچکچائے تھے۔ کچھ دن پہلے تو اماد کے غم میں مر رہی تھی، اب کہاں گیا وہ غم؟ معصوم بنتی ہے بس، لیکن معصوم ہے نہیں۔ اس کی سوچ پل پل نیلم کو لے کر زہر آلود ہو رہی تھی۔ تو ہی فرہاد نے گاڑی میں بیٹھ کر اس کے لیے اس کی فیوریٹ آئس کریم منگوائی تھی۔ جب تک اس نے آئس کریم ختم نہ کی، اس کی اٹ پٹانگ باتوں کو خاموشی سنتا رہا۔ جس وقت وہ گھر پہنچی گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ نیلم واش روم سے برش کر کے نکلی تو فرہاد آفندی بستر پر دراز تھا اور کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ کر اس کی جانب کروٹ کر گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی پلک جھپکنے کی بات تھی، وہ فرہاد آفندی کے بازوؤں کے گھیرے میں تھی۔ سو جاؤ، مجھے بھی سکون سے سونے دو۔ اس نے گھبرا کر مزاحمت کرنی چاہی تھی کہ مقابل کی گمگیر آواز اس کی سماعت کی نظر ہوئی، اسے ساکت کر گئی تھی۔ شب بخیر، اس کی کن پٹی کو چومتے وہ پرسکون ہوتا آنکھیں موند گیا، جبکہ وہ بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ اس کے سینے میں چھپی تھی۔ یونی کا گیٹ پار کرتے اس کی پہلی نظر ہی سیدھی اپنے مجازی خدا کی جانب اٹھی، جو چارکول گرے پینٹ کوٹ میں سن گلاسز لگائے گاڑی سے پش لگائے شاید اسی کے انتظار میں تھا، جبکہ سب صفے نازک کی نظریں اسی چارمنگ کی جانب اٹھ رہی تھیں، جو اپنی شاندار شخصیت کی وجہ سے ہر ایک کی نظروں کا مرکز تھا۔ وہ ایک دوسرے کے کان میں گھسی لڑکیوں کو دیکھتی تیزی سے فرہاد آفندی کے قریب ہوئی تھی۔ یونی کا پہلا دن کیسا رہا؟ وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولتا سنجیدگی سے مخاطب ہوا تو وہ اچک کر پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ اچھا تھا، مختصر جواب دیتے اس نے ڈیش بورڈ پر رکھی پانی کی بوتل کا سیل کھول کر اسے لبوں سے لگاتے آدھا خالی کر دیا تھا۔ اتنے میں فرہاد آفندی گاڑی کا ڈور کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پانی کی بوتل واپس رکھتی، اس نے نیلم کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لی۔ وہ بچا ہوا پانی خود پینے لگا تھا۔ میرا جھوٹا ہے، وہ تیزی سے بولی، لیکن وہ چند سیکنڈ میں بوتل خالی کر گیا۔ تمہارا جھوٹا ہے تو کیا؟ پانی زہریلا ہو گیا؟ وہ خالی بوتل ڈیش بورڈ پر ڈالتے جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ لگانے لگا تو نیلم سیٹ میں دھنستی گئی۔ مقابل کی دہکتی سانسیں اسے اپنے تھوڑی پر شدت سے محسوس ہوئیں تو وہ اپنی سانس تک رک گئی۔ جبکہ وہ بے نیاز سا سیدھا ہونے لگا تو اس کے لب نیلم کی تھوڑی سے مس ہوئے تھے، جس سبب نیلم کے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے سہمی تھی۔ کسی کا جھوٹا کھانا اچھی بات نہیں ہوتی، اس نے حماد کا کہا جملہ دہرایا تھا، جو اس نے نیلم کی عادت کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں کسی ہوں بھی نہیں وائفی، میں آپ کا شوہر ہوں اور ہم ایک دوسرے کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں۔ تمہارا اگر اعتراض ہے تو تم میرا جھوٹا مت کھانا پینا۔ گاڑی روڈ پر ڈال کر احتیاط سے چلاتے مقابل کی ساری توجہ کا مرکز نیلم آفندی کی ہی ذات تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس کی خاموشی مقابل کو اچھی نہیں لگی تو وہ مزید بولنے کے لیے اکسانے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے لیکن گھر چل کر کھائیں گے۔ تائی امی نے کہا تھا کہ وہ آج لنچ میں میری پسند کا بنوائیں گی۔ وہ جو اماد اور فرہاد کا موازنہ کرنے میں مگن تھی، فرہاد کے پوچھے گئے سوال کو سنتی اپنے مخصوص انداز میں بولنا شروع کیا تو پورے راستے ہی بولتی آئی تھی۔ اس نے آج یونی میں کیا پڑھا، پروفیسرز کیسے تھے، وہ سب مزے سے بتا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی چمک رونق تھی۔ فرہاد آفندی کو اس کا یہی بے ساختہ معصوم انداز ہی تو اچھا لگتا تھا، لیکن اس کے بھائی کی زندگی میں رہتے وہ اپنے ہی رنگ تقریباً کھونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن فرہاد آفندی اس کے وہ رنگ واپس لا رہا تھا۔ اس کے بھائی نے جو اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، یہ سب اس کی تلافی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عنقریب اسے نیلم سے شدید والی محبت ہو جائے گی۔ اچانک ہی کچھ عرصے کے لیے فرہاد کو ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ وہ کسی بزنس کورس کے سلسلے میں امریکہ جا رہا تھا۔ صبح کی اس کی فلائٹ تھی، اس نے ساری پیکنگ خود کی تھی۔ اب بس وہ ایک مخصوص کالے بیگ میں اپنے ضروری کاغذات چیک کر کے رکھتے جا رہا تھا۔ جب نیلم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بیگ کی زپ بند کرتا بیگ ایک طرف رکھ گیا تھا۔ آپ کی کافی؟ نیلم نے اسے کافی پکڑائی تو وہ اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے پہلو میں بٹھا گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ مجھے یاد کریں گی؟ نہ جانے کیوں مگر اچانک ہی اس سے یہ سوال پوچھ گیا تھا۔ پتہ نہیں، یا شاید ہاں یاد کروں گی، وہ کچھ کنفیوز سی صاف گوئی سے بولی تھی، جبکہ نہ جانے کیوں مگر نیلم کا یہ جواب پسند نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اس کے منہ سے کچھ اور سننے کا متمنی تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کے درمیان شوہر بیوی والا تعلق نہیں تھا، لیکن ان کے بیچ کافی حد تک دوستانہ تعلق بن گیا تھا۔ نیلم اب بے جھجک اس سے اپنے دل کی بات کہہ جاتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، یاد آؤں تو کال کر لینا۔ خیر مجھے وہاں زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، تو یہاں تم نے خوب دل لگا کر پڑھنا ہے۔ مجھے پڑھائی سے متعلق کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔
باقی تم جیسے چاہو رہو، مگر اپنے بیڈ روم کے علاوہ کہیں مت سونا، رات دیر تک مت جاگنا، ڈرائیور تمہیں کال کرے تو اسی وقت یونٹ سے باہر آنا، اپنا اور سب گھر والوں کا اچھے سے خیال رکھنا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے تھامے اسے مزید چند ہدایات دیتا ہلکا سا جھکا تھا، اس کے سرخ مائل گال کو جو کب سے اس کی توجہ بھٹکا رہے تھے۔ اپنے لمس سے ان کی رنگت اناری کر گیا، جبکہ مقابل اس لمس کی حدت کو پاتے از حد گھبرا اٹھی تھی، بلکہ زمین پر سنجیدہ ریز تھیں تو دھڑکنیں گویا منہ تک آئی تھیں۔ چلو اب سوتے ہیں ورنہ وقت پر آنکھ نہیں کھلے گی، نرم گوئی سے کہتے وہ اسے لیے لیٹ گیا تو وہ خاموش مگر تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہ لمس فرہاد آفندی کا استحقاق سے چھونا، ہر چیز اسے نئے احساس سے دوچار کر رہی تھی، اور اسے یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا۔ پھر فرہاد آفندی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیلم آفندی کو احساس ہوا کہ اس کے ہونے سے ہر رنگ جدا نظر آتا تھا۔ بے شک عماد اس کی کچی عمر کا پیار تھا، لیکن اس کے دل پر جو چھاپ چھوڑی وہ فرہاد آفندی نے تھی۔ وہ بہت مصروف رہتا تھا تو روز کال نہیں کرتا تھا، ہفتے میں مشکل سے 2 یا 3 مرتبہ، لیکن پھر اس کا دورانیہ بھی کم ہوتا گیا۔ اس دوران نیلم نے اپنی توجہ بس پڑھائی پر مرکوز کر لی تھی۔ ویسے بھی اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جب فرہاد آئے تو اسے کامیاب دیکھ کر مقابل کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے۔ تمہاری بات ہوئی فرہاد سے؟ کب آ رہا ہے؟ بڑے ابا اپنے بڑے سپوت سے مخاطب تھے۔ کہہ رہا تھا کہ بس 1 مہینہ اور درکار ہے اسے۔ ویسے بھی آپ جانتے تو ہیں اس نے وہاں اپنا نیا بزنس شروع کیا ہے، وہ ایک دم سے تو نہیں آ سکتا، کچھ وقت تو لگے گا اسے۔ اپنے بیٹی کی تسلی کروانے پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئے، جبکہ نیلم کا دل نہ جانے کیوں اداس ہو گیا تھا۔ مقابل کی یاد اسے یوں اداس کر دیتی تھی۔ کل تمہارا پہلا پیپر ہے تو وقت پر سونا، لیکن سونے سے پہلے بادام والا دودھ پینا نہیں بھولنا۔ میں ملازمہ سے کہہ کر دودھ تمہارے کمرے میں پہنچوا دوں گی۔ اپنی تائی امی کی تاکید کو سن کر وہ مسکرا دی۔ یہاں اسے سب کا پیار اور توجہ مل رہی تھی، لیکن دل بس ایک ہی کے پیار اور توجہ کا متمنی تھا۔ نیلم اپنا آخری پیپر دے کر لوٹی تو گھر میں الگ ہی چہل پہل محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ شاید گھر میں مہمان آئے ہیں۔ وہ بے انتہا تھکی ہوئی لوٹی تھی، جب ہی گھر کے اندر جانے کے بجائے تیزی سے گارڈن کی طرف بنے دوسرے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے سیدھے اپنے کمرے میں گئی تھی، اور اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ بس ہاتھ دھو کر سونا چاہتی تھی۔ لاسٹ پیپر کی وجہ سے ان کی کلاس فیلوز نے یونی کینٹین میں ایک چھوٹی سی پارٹی کر ڈالی تھی۔ حالانکہ سب باہر جانا چاہتے تھے، لیکن نیلم کی وجہ سے انہوں نے کینٹین میں ہی انجوائے کر لیا تھا۔ اچھے سے بات لے کر وہ باہر آئی اور بالوں میں لپٹا تولیہ کھینچ کر ڈریسنگ پر رکھتے جلدی جلدی بالوں میں برش کیا، اور اے سی کو نارمل ڈگری پر کرتے دھم سے بستر پر گرتی آنکھیں مولنی تھیں۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا، جبکہ دوسری طرف نیچے کسی کو بھی اس کے آنے کی خبر نہ ہو سکی تھی۔ بس فرہاد آفندی نے ڈرائیور کو میسج کر کر پوچھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی گھر آ چکی ہے۔ ارے کوئی نیلم کو بھی کال کر کے فرہاد کی آمد کا بتاؤ، وہ ابھی بھی یونی سے نہیں آئی ہے۔ اس کی ماما کو فکر ہوئی تو وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی تھیں۔ چھوٹی ماما وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی گھر آ چکی ہے۔ اس نے اپنی بات کہہ کر گویا سب کی پریشانی دور کر دی تھی۔ وہ صبح آ کر سب کو سرپرائز دے گیا تھا۔ ناشتہ چونکہ اس نے فلائٹ میں کر لیا تھا تو سب سے مل کر وہ سونے چلا گیا تھا، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی جاگ کر نیچے چلا آیا تھا۔ آج کوئی بھی مرد حضرات آفس نہیں گئے تھے۔ اس کی آمد کا سنتے زارا بھی چلی آئی تھی، اور اب چائے کی چسکیاں بھرتے مزے سے فرہاد آفندی سے گپے ہانک رہی تھی، جو پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ میں ملازمہ کو بھیج کر اسے خبر کرواتی ہوں۔ انہیں اپنی بیٹی سے اس قدر لاپرواہی کی توقع نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر اس پر شدید غصہ ہو چکی تھیں۔ چھوٹی ماما وہ تھکی ہوئی آئی ہوگی، پلیز اسے آرام کرنے دیں، میں کون سا کہیں بھاگے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر آرام اور تسلی سے مجھ سے مل لے گی۔ اس کے حتمی سنجیدہ انداز سے بولنے پر وہ چپ کر گئی تھیں، جبکہ زارا نے جلن کے مارے اپنی ناک سکیڑی۔ چلیں اب میں چلتی ہوں، دراصل مجھے شاپنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ فرہاد سے ملتی وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ وہ ایک باشعور لڑکی تھی۔ نیلم سے نفرت بے شک اسے ابھی بھی تھی، لیکن وہ فرہاد کی خاطر اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اپنے والدین کی پسند کیے گئے لڑکے کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ 1 ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ مزید کچھ وقت
گھر والوں کے ساتھ گزار کر فرہاد افندی دل کی بڑھتی ہوئی بے چینی کے سبب اپنے کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ جس وقت وہ نیم اندھیرے کمرے میں داخل ہوا، نیلم مزے سے گہری نیند میں غرق تھی۔ فرہاد افندی نے ڈور لاک کیا، متوازن قدم اٹھائے، بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ بیڈ کے قریب ٹھہرتے اس سوئی قیامت کو دیکھ یک بارگی اس کا دل بڑے بے دھڑک انداز میں دھڑکا تھا۔ انگوری رنگ کے لباس میں کھلے بال تکیے پر بکھرائے وہ اپنے حسن سے لاپرواہ اس کی آمد سے بے خبر تھی، جو پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو دیکھنے میں محو تھا، لیکن دید کی پیاس بجھتے نہیں بجھ رہی تھی۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے قریب بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر ان آوارہ لٹوں کو اس کے گال اور گردن سے ہٹانے لگا تھا، جس سبب اس کی انگلیاں مقابل کے گال اور گردن کو چھوتی اس کی سرکش جذبات ابھار رہی تھیں۔ وہ اتنا عرصہ اس سے دور رہ کر اتنا تو جان چکا تھا کہ اس کا دل نیلم کے تابع ہو چکا تھا۔ وہ پہلے آ جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود کو ہی نہیں نیلم کو بھی وقت دیا تھا۔ نیلم اس کے لیے اس کے بھائی کا کفارہ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ عماد کے مرنے سے پہلے اسے عماد کی حقیقت کا علم ہو چکا تھا اور اس بات کو لے کر ان کے بیچ جھگڑا بھی ہوا تھا، لیکن عماد بھٹک کر شیطان کے رستے پر چل نکلا تھا۔ اس کی واپسی گویا ناممکن تھی۔ اگر وہ روڈ حادثے میں انتقال نہیں کر جاتا تو اس کی سچائی سب کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کی اچانک موت نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا۔ وہ نیلم کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب سب گھر والوں کی متوقع رائے پر اس کا نکاح نیلم سے طے کر دیا گیا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید وہ اسی طرح نیلم کو خوش رکھ کر اپنے بھائی کے کندھوں سے گناہ کا کچھ بوجھ کم کر پاتا۔ وہ ماضی کے سبھی اذیتناک خیالات ذہن سے جھٹکتے سوئی ہوئی نیلم کے قریب بیٹھ کر بڑی فرصت اور توجہ سے اس کے دلکش نقوش کو اپنی انگلیوں کے پور سے چھوتا، مقابل کو کسمسانے پر مجبور کر گیا۔ سوئی نیلم نے اپنے چہرے اور گردن پر سے اس دہکتے لمس کو دور کرنا چاہا، اور اسی چاہ میں اس نے اپنی نیند سے سرخ ڈوروں والی آنکھیں وا کی تھیں۔ خود پر جھکے فرہاد افندی کو دیکھ اس نے بے خودی میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ میں آپ کو کس قدر یاد کر رہی ہوں اور آپ ظالم بنے میرے دل کی پکار کو انسنی کر رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے خواب کا حصہ سمجھتی روٹھے انداز میں اس سے شکوہ کرتی مقابل کو مزید اپنے سحر میں جکڑنے لگی تھی۔ میں نے بھی آپ کو مس کیا نیلم فرہاد افندی، وہ آپ کی پکار بھی میرے دل تک رسائی حاصل کر چکی، جبھی تو میں آپ کے روبرو آپ کے اتنے قریب ہوں۔ کیا آپ مجھے چھو رہی ہیں؟ میں آپ کو چھو رہا ہوں۔ دل منہ لیتے انداز میں بولتے فرہاد افندی نے ہلکا سا جھک کر اس کی تیکھی ناک کو اپنے دانتوں تلے دبایا تو وہ ہوش میں آتی چیخ مار کر ایک دم سے اٹھی تو اس کا سر بڑے زور سے مقابل کے چٹانی سینے سے جا ٹکرایا تھا۔ کیا کرتی ہو یار، ادھر مجھے دکھاؤ کہاں لگی؟ اسے درد سے سسکاری بھر کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے دیکھ وہ اسے پیار بھری ڈانٹ لگاتے نیلم کا ہاتھ ہٹا کر اس کے ماتھے کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ ماتھا اچھا خاصا سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر نیلم کے ماتھے پر رکھا اور اس جگہ اپنا منہ رکھ کر تیز تیز پھونک مارنے لگا تو اس کی پھونک سے نکلتی حدت اس کے ماتھے کی جلد میں جیسے حلول ہوتی اس کی تقویت کا باعث بن رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ 2-3 مرتبہ یہی عمل دہراتے وہ اس کے چہرے کو دیکھ فکر مندی سے گویا ہوا تو اسے یاد آ گیا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ اب آپ کیوں آئے ہیں؟ اور پلیز یہ فکر جتا کر آپ یہ مت ثابت کریں کہ آپ کو میری پرواہ ہے، سنجیدگی سے کہتی وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ اس نے جارحانہ انداز میں اسے بازو سے دبوچتے بستر پر پٹکا تو اسے پل میں یاد آیا تھا کہ وہ اپنے جذباتی پن میں شیر کے منہ میں ہاتھ دے بیٹھی تھی۔ اتنے عرصے بعد شوہر واپس آئے تو اس کا استقبال یوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کسی گھٹا کی مانند چھایا مقابل کڑے تیوروں سے مستفسر گویا اس کی جان لبوں تک لایا تھا۔ مجھے کیا علم کیسا استقبال کرنا چاہیے آپ کا، اور آپ نے کون سا آنے سے پہلے مجھے بتایا تھا جو استقبال نہ کرنے کا شکوہ کر رہے ہیں آپ تو مجھ سے بات کرنے تک کی فرصت نہیں تھی۔ جواباً وہ بھی ڈر کر پسے پوچھ ڈالے مقابل کے دو بدو ہوئی، لیکن نظریں ملانے کی غلطی اس نے ہرگز بھی نہیں کی۔ نظر سے نظر ملنی تھی اور اس کی ساری تیز تراری ہوا ہو جانی تھی، جبکہ اس کے یہ بدلے بدلے انداز فرہاد افندی کو شوق جسارت پر اکسانے لگے تھے۔ وہ سچ میں آج
اسے بیوی والے روپ میں نظر آئی۔ اس کے سرکش جذباتوں کو ابھار گئی تھی۔ میں سکھا دیتا ہوں کہ اچھی بیوی ایک مدت کے بعد لوٹ کر آئے شوہر کا استقبال کیسے کرتی ہے۔ مقابل کے لہجے میں کچھ تو ایسی بات تھی کہ اس نے گھبرا کر اپنی مچھی آنکھیں کھول دی تھیں۔ آنکھوں سے ہوئے آنکھوں کے ملن نے ایک سحر طاری کیا تھا اور بس پھر الفاظ گم ہو گئے تھے۔ فسوں خیز تنہائی میں بس لمز بول رہے تھے۔ وہ دونوں نہ جانے کب تک یوں ہی ایک دوجے میں گم رہتے کہ دروازے پر ہو رہی دستک پر نیلم گھبرا اٹھی تھی۔ جسٹ ریلیکس مائی وائفی، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس کے دہکتے گال نرمی سے سہلاتے وہ بال میں ہاتھ چلاتا اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گیا جہاں ملازمہ انہیں ڈنر لگ جانے کا بتا کر واپس لوٹ گئی تھی۔ آپ چینج کر لیں پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ دروازہ واپس سے بند کرتے ہوئے ابھی جملہ مکمل ہی کر پایا تھا کہ وہ گرتی پڑتی دوڑتے ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی تھی، جبکہ وہ اسے یوں حواس باختہ دیکھ اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اگلے دن نیلم کی سالگرہ تھی، جس وجہ سے فرہاد نے اسپیشل ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے کال کر کے اسے ریڈی ہونے کا کہا تھا، جبکہ باقی گھر والوں کے ساتھ مل کر وہ کیک کٹ کر کے اپنے گفٹ بھی ان سے لے چکی تھی۔ اس کے بھائی کی کال بھی آئی تھی تو اس کی بھابھی نے بھی شرما حضوری اسے برتھ ڈے وش کیا تھا۔ بلیک کلر کی گھٹنوں کو چھوتی گھیر دار کٹ ورک فراک میں وہ کندن کی مانند دمک رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کیے بالوں کی چوٹی بنائے، ایک کلائی میں بھر بھر کے سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنے، دوسری کلائی میں ریسٹ واچ باندھے، اس نے درمیانی سائز کی جھمکیاں پہنی رکھی تھی کانوں میں، گلے میں منہ دکھائی میں ملا چین لاکٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو مبہوت رہ گئی۔ اس قدر تیاری کے ساتھ فرہاد آفندی کے سامنے جانے کا سوچتے ہی اسے ٹھنڈے پسینہ آنا شروع ہو گئے۔ اتنے میں اس کے موبائل کی میسج بیپ سنائی دی تو اس نے جلدی سے فون اٹھا کر میسج چیک کیا۔ جلدی سے نیچے آئیں۔ مختصر جملہ پڑھتے ہی اس نے دوپٹے ایک اسٹائل سے سر اور گردن کے گرد لپیٹا اور شال سے اچھے سے خود کو کور کر کے پاؤں میں خود سے پھنسائے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ خارجی دروازے پار کر کے بلیک کوٹ پینٹ میں اس نے فرہاد آفندی کو اپنے انتظار میں کھڑے پایا تھا۔ اسے جھجک کر اپنے قریب آتا دیکھ کر فرہاد آفندی کی نگاہ ایک لمحے کو بھی نہیں جھپکی تھی۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا عنقریب وہ مقابل کے عشق میں دیوانہ ہونے والا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے خائف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر گاڑی کے پاس آ کر ٹھہری تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اس کے پاس پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو وہ ڈور بند کرتے تیزی سے گھوم کر اپنی سیٹ سنبھال گیا تھا۔ اتنی دیر میں نیلم نے سیٹ بیلٹ لگا لی تھی، جیسے دیکھ کر وہ اسے جھٹکتا گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ گاڑی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس دو دلوں کے دھڑکنے کی صدا آ رہی تھی۔ وہ شہر کے سب سے بہترین ریسٹورنٹ میں سے لایا تھا اور اس کے لیے اسپیشل ٹیرس پر ٹیبل سیٹ کروائی تھی جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ چہرے پر خوش کن تاثرات لیے چاروں جانب دیکھتی فرہاد آفندی کی کھینچی گئی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ اس کی جانب مخمور نظروں سے دیکھ مقابل کے لہجے میں ایک آنچ سی تھی۔ یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے، دھیمے شرم گھلے لہجے میں بولتے وہ مقابل کو مزید اپنا اسیر کر رہی تھی۔ آپ کافی بدل گئی ہیں، مطلب میچور ہو گئی ہیں۔ وہ بے ساختگی اور آپ کا وہ بچپنا میں مس کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ والی کرسی سنبھالے فرہاد آفندی نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سہلایا تو گویا اس کی ساری جان اس جان لیوا لمس میں سمٹ آئی تھی۔ ماما نے کہا کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں تو مجھے بڑوں جیسی حرکتیں کرنی چاہیے، اچھا نہیں لگتا مجھ پر اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا۔ شوہروں کو میچور بیویاں اچھی لگتی ہیں، سادگی سے بولتی وہ اسے دلکش قہقہا لگانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے یوں کھل کر ہنستا دیکھ حیران سا ہوا۔ یار آپ اتنی کیوٹ کیوں ہیں؟ وہ سچ میں معصوم تھی، جو بات چھپانے والی تھی وہ بھی بتا گئی تھی۔ آپ جیسی ہیں بالکل ویسی رہنا، مجھے بدلی ہوئی نیلم آفندی نہیں چاہیے۔ یوں لگ رہا ہے میں کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ جناب چھوٹی ماما کی فکر مت کریں، وہ اگر پھر سے آپ کو ڈانٹیں یا بات بولیں تو کہنا کہ فرہاد آفندی کو آپ انہی اوٹ پٹانگ حرکتوں کے ساتھ قبول ہو۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب جھکاتے وہ اس کی نظروں میں دیکھتا، مزید اس کی جانب جھکتا، اس کے ماتھے پر نرم سا بوسہ دے گیا۔ اس لمس میں عقیدت محسوس کرتے نیلم کی روح تک سرشار ہوئی تھی۔ اتنے میں ویٹر کیک لے آیا۔ وہ ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ
دنیا بلائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ مقابل نے اٹھ کر اس کے پیچھے آتے ہلکا سا جھک کر اسے اپنے حصار میں لیے، اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹ کروایا اور کیک کا پیس اس کے منہ میں آدھا دے کر باقی آدھا وہ اپنے منہ میں رکھ گیا تھا۔ آج فرحاد آفندی کے انداز جدا تھے، وہ اپنے ہر ایکٹ سے اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھائے جا رہا تھا۔ جسے اس کے نچلے ہونٹ پر لگی کیک کی کریم کو اس نے اپنے انگوٹھے سے سمیٹا تو وہ گویا خود میں سمٹ گئی تھی۔ پھر ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان انہوں نے ڈنر کیا تھا۔ اس کے نمبر پر ایک جانے پہچانے نمبر سے کال آنے لگی، جسے دیکھ فرحاد آفندی کے اعصاب تن گئے تھے۔ نیلم نے دیکھا کہ اچانک اس کے چہرے کے نرم نقوش میں کرختی گھلی تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے بس دوسری جانب کی بات سنی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ڈنر کریں، میں ابھی آتا ہوں۔ پیار سے اس کا گال چھو کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تو نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ نیلم بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ فرحاد آفندی ایک خوش شکل لڑکے کے قریب جا کر ٹھہرا تھا، لیکن اس کے چہرے کا جلال وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ مزید پلر کا سہارا لے کر آگے بڑھی تو اسے فرحاد آفندی کی سرد غسیل آواز سنائی دی، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ مقابل بے بس سا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے ڈیڈ کے انتقال پر پاکستان آیا ہوں، ورنہ تو عماد کے جانے کے بعد میں فوراً ہی یہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد دل ہی نہیں لگا میرا، لیکن آج تمہیں دیکھ میں خود کو روک نہیں پایا۔ وہ لجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ مقابل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے چیر پھاڑ ڈالے۔ تم جیسے بے غیرت اور بے ایمان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، سمجھے؟ وہ نیچی آواز میں دھاڑا تھا، لیکن تمہارے بھائی کا تو تعلق تھا نا مجھ سے۔ جواباً وہ بھی دو بدو ہوا تو فرحاد آفندی نے لپک کر اس کا گریبان اپنی مٹھی میں کچھ اس طرح سے جکڑا کہ اسے اپنی سانس گھٹتی محسوس ہوئی، جبکہ نیلم خوف اور الجھن کے ملے جلے تاثرات لیے انہیں سن رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ ایک لفظ منہ سے نکلا، تم منہ کھولنے کے لائق نہیں بچو گے۔ قوم لوط کی پیروی کرنے والے لوگوں کے لیے دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی، اس سے بڑی جہنم تیار ہے۔ اپنی بےغیرتی کے قصے اگر تمہاری زبان سے نکلے تو تم زمین کے باہر نہیں، زمین کے اندر نظر آؤ گے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر آئے تو سانسیں چھین لوں گا تمہاری۔ سرخ آنکھوں میں دہشت نے مقابل کو گنگ کیا تھا، جبکہ اس کی دل دہلاتی دھمکی سنتے وہ جلدی سے سر کو جنبش دے گیا تو اس نے اسے بری طرح پرے دھکیل دیا تھا، جس سبب وہ پلر سے ٹکرایا اور گرتا پڑتا دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا، ورنہ مقابل نے شاید سچ میں اس کی جان لے لینی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتا اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے جیسے ہی آگے بڑھا، پلر کے ساتھ پشت ملائے بے جان سی کھڑی نیلم کو دیکھ کر اس نے کرب زدہ انداز میں آنکھیں موند کر کھولی تھیں۔ وہ نیلم کے قریب آتا اسے دونوں شانوں سے تھام گیا تو اس نے اپنی بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھوں سے مقابل کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے سپاٹ لہجے اور ویران آنکھوں کو دیکھ وہ فقط اسبات میں سر ہلا گیا۔ اس متعلق فی الحال وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ گھر آ کر وہ گاڑی سے تیزی سے نکل کر دوڑتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی لب بھینچ کر گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ سب گھر والے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، ورنہ وہ کس کس کو اور کیا کیا وضاحتیں دیتا۔ وہ کمرے میں آیا تو نیلم کو تکیے میں منہ دیے ہچکیاں بھرتے دیکھ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ وہ اس کا درد اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اس نے ڈور لاک کیا اور اسے کچھ دیر کھل کر رونے دیا، خود چینج کرنے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد شاور لے کر چینج کر کے واپس آیا تو وہ اب بھی اس طرح لیٹی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اس مرتبہ فرحاد آفندی کی تیوری چڑھی تھی۔ بس کریں، اور کتنا رونا ہے، سنجیدگی سے کہتے وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے وجود کا حصہ بنتی اس کی پشت پر دونوں ہاتھ کس گئی تھی، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر ساکت ہوا تھا۔ کیوں کیا عماد نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ جب مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے تو مجھے کیوں دھوکے میں رکھ کر شادی کی؟ شاید وہ سمجھے کہ میں معصوم ہوں تو وہ مجھے آرام سے بے وقوف بنا لیں گے، اور دیکھیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ وہ زکام زدہ لہجے میں بولتی ایک مرتبہ پھر شدت گریا سے رو پڑی تھی تو فرحاد آفندی نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اس کا ماتھا چوما۔ یہ اس کی اذیت کم کرنے کی کوشش تھی۔ یوں لگ رہا ہے کہ عماد کی آج موت واقعہ ہوئی ہے، اور یہ سچ بھی ہے۔ میرے دل نے آج ان پر فاتحہ پڑھ لی۔ روتے ہوئے بولتے اس نے ہچکی بھری تو وہ اس کی کمر سہلانے لگا تھا۔
وہ کبھی میرے نزدیک نہیں ہوئے تھے۔ میں کبھی قریب جاؤں تو جھڑک دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے یوں نہیں دیکھا جیسے آپ دیکھتے ہیں، کبھی یوں نہیں چھوا جیسے آپ چھوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تو مجھے مکمل ہونے کا احساس دلایا، ورنہ حماد کے ساتھ تو میں ادھوری ہی سی تھی۔ وہ بولتے ہوئے پھر ہچکی بھر گئی تو فرحاد آفندی نے ایک مرتبہ پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما، اس کی پشت سہلائی۔ میں کیسے دیکھتا ہوں تمہیں؟ اس کے لرزتے وجود اور ذہنی حالت کو دیکھ اس نے بات بدلنا شروع کی تھی۔ آپ استحقاق اور پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کا یوں دیکھنا مجھے حیا میں مبتلا کرتا ہے، لیکن مجھے اچھا بھی لگتا ہے۔ آپ جب چھوتے ہیں تو پیٹ میں تتلیاں سی اڑتی ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑتا ہے۔ آپ جب مجھے عزت دے کر آپ بولتے ہیں تو دل میں گدگدی سی ہوتی ہے۔ وہ اپنی سادگی بھری روانی میں بڑی معصومیت سے اپنے دل کا حال اس کی گوش گزار کرتی گویا سے ساری دنیا کی دولت سے نواز گئی۔ اب بس کریں، اپنے اتنے حسین اظہار سے کیا آپ میری جان ہی لے لیں گی؟ مقابل کا گمگیر لہجہ اور دست و لب کی جسارتوں پر اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر بے باکی سے کیا بول گئی ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اس سے دوری بنانے لگی تھی۔ وہ اسے یوں ہی بیڈ پر گرایا تھا۔ اس قدر خوبصورت اظہار پر انعام بنتا ہے مسز آفندی؟ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے مقابل کے لہجے کی حدت پر اس کا چہرہ دہک کر بھاپ سی چھوڑنے لگا تھا۔ آج کے بعد ہم اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم دونوں بس اپنے آنے والے بچوں کے بارے میں ڈسکس کیا کریں گے۔ اس کے گلابی چھلکاتے گالوں کو باری باری چھوتے وہ اسے اچھے سے باور کروا گیا تو وہ سر کو اسبات میں جنبش دے کر بچوں والے ٹاپک کا سنتی بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ ویسے بھی وہ انسان اب اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ اس کے بارے میں بات کر کے اس کے گناہوں کا بوجھ نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ فرحاد، مجھے بچے بہت پسند ہیں، وہ بھی ڈھیر سارے۔ وہ ایک دم پرجوش سی بولتی کسی خوش کن خیال میں گم ہوئی تھی۔ مطلب 2 بچے کافی نہیں ہوں گے؟ وہ معصوم بن کر سوال کرتا اس کی چوٹی کے بلوں کو کھولنے لگا تھا۔ آج اس کے دل کی حسرتوں کے تمام کا دن تھا۔ نہیں بھائی، یہ 2 بچے کیا ہوتے ہیں، مجھے تو کم سے کم 4 چاہیے۔ وہ اپنی دھن میں بولتی مقابل کے بدلتے تیوروں کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ وہ جو اس کی ریشمی زلفوں کو مٹھی میں بھرتے ان کی مہک سانسوں میں بسائے بے خود ہوا تھا۔ جو میرے سرکار کا حکم، غلام تو ہر دم حاضر ہے۔ مخمور سرگوشی کرتے وہ اپنے سرکش جذباتوں کی لگامیں آزاد کر گیا تھا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں میری زندگی۔ سرکش جذبوں میں ڈوب کر ابھرتے اس نے پورے جذبے سے یہ بات کہہ کر اس کے ماتھے کو چوما تو وہ سرشاری سی اس کے سینے میں سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ مرد کی جانب سے ملنے والی محبت اور عزت ہی عورت کا کل سرمایہ ہوتا ہے۔ جو مرد اپنی عورت کو اس سرمایہ سے مالا مال رکھتے ہیں، ان کی عورت سدا ایک کھلے گلاب کی مانند رہتی ہے۔ اگر آپ کو میرا ناول آفیشیل کی کاوش پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تو ہماری آنے والی ہر نئی ناول آپ کو بروقت مل سکے گی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ جزاک اللہ۔